مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادگی سے شہادت تک کا سفر۔ قلم جب تاریخ کے اوراق پرکے تو کچھ نام ایسے ملتے ہیں جو اپنی قربانی، صبر اور اخلاص کے باعث ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ایسا نوجوان جو دولت و شہرت کا شہزادہ تھا، لیکن ایمان کی دولت نے اسے سب سے بڑا مقام عطا کر دیا۔ مکہ کا شہزادہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نرم بستر، خوشبوئیں، اعلیٰ لباس اور شان و شوکت ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی مکہ کی گلیوں میں خوشبو محسوس کرتا تو پہچان لیتا کہ یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن یہ شہزادہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، قرآن سنا اور ایمان کی روشنی دل میں اتری تو کفر کے سارے بت ٹوٹ گئے۔ ماں کا غصہ اور خاندان کا ظلم۔ جب ماں کو خبر ملی کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سخت غصے میں آ گئیں۔ خاندان والوں نے قید کیا، کپڑے اور زیورات چھین لیے، ان کے پاس صرف ایک پرانی چادر رہ گئی، لیکن یہ سب کچھ بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ ماں کی سختی سے تنگ آ کر ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ ماں نے کہا، اگر تو محمد کے دین پر قائم رہا تو تجھے اپنا بیٹا نہیں مانوں گی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، ماں، میں نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے، اب کسی چیز کے لیے واپس نہیں مڑوں گا۔ یوں قریش کا شہزادہ ایمان کا مجاہد بن گیا۔ اسلام کا پہلا سفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ والوں سے اسلام کی بیعت لی تو وہاں دین کی تعلیم کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ وہ مدینہ گئے اور قرآن کی تلاوت اور حسن کردار کے ذریعے پورے شہر کو بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ یثرب کی بستی انہی کی محنتوں سے مدینہ منورہ بنی۔ احد کا دن۔ غزوہ احد کے دن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم اسلام تھمانے کا اعزاز ملا۔ دشمن نے ان پر شدید حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے پرچم تھام لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو پرچم کو سینے سے لگا لیا، بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کا جنازہ آیا تو صحابہ کرام رو پڑے، کیونکہ کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصعب کو اس چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ آج ہم دولت، عزت اور دنیاوی آسائشوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی ایمان کی دولت ہے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ گھر بچا، نہ کپڑے، نہ مال و دولت، لیکن آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام سن کر دلوں میں عقیدت کے چراغ جلتے ہیں۔ ایک طرف وہ مکہ کا سب سے خوش پوش نوجوان تھے اور دوسری طرف وہ مدینہ کے قبرستان میں ایک پرانی چادر کے ساتھ دفن ہوئے۔ یہی ہے ایمان کی اصل قیمت اور قربانی کی اصل شان۔